أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد صرفنا في هذا القرآن للناس من كل مثل وكان الإنسان أكثر شيء جدلا. وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى ويستغفروا ربهم إلا أن تأتيهم سنة الأولين أو يأتيهم العذاب قبلا. وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين ويجادل الذين كفروا بالباطل ليدحضوا به الحق واتخذوا آياتي وما أنذروا هزوا. ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها ونسي ما قدمت يداه إنا جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإن تدعهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذا أبدا. وربك الغفور ذو الرحمة لو يؤاخذهم بما كسبوا لعجل لهم العذاب بل لهم موعد لن يجدوا من دونه موئلا. وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا. میرا عزیز و پیارو بزرگو، اللہ کے رسول پر ایمان رکھنے والے میرے دین عظیم بھائیوں، یہ 6 آیتیں جن کی تلاوت ابھی آپ حضرات کے سامنے کی گئی، سورہ کہف کا یہ 8واں رکوع ہے، 6 آیتوں پر مشتمل جن کی تلاوت کی گئی۔ اللہ سبحانہ و تعالی ارشاد فرما رہے ہیں، اور ہم نے لوگوں کے فائدے کے لیے اس قرآن میں طرح طرح سے ہر قسم کے مضامین بیان کیے ہیں، اور انسان ہے کہ جھگڑا کرنے میں ہر چیز سے بڑھ گیا ہے۔ یہ مضامین جو ہم نے تفسیر کے ساتھ، تفصیل کے ساتھ کھول کے ہر طرح کے، ہر قسم کے بیان فرمائے ہیں، اس نے چاہیے کہ اس میں غور و فکر کرے، لیکن انسان ہے کہ جھگڑا کرنے میں ہر چیز سے بڑھ گیا ہے۔ وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِلنَّاسِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ وَكَانَ الْإِنسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا۔ باری سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں، اور ہم نے لوگوں کے فائدے کے لیے اس قرآن میں طرح طرح سے ہر قسم کے مضامین بیان کیے ہیں، اور انسان ہے کہ جھگڑا کرنے میں ہر چیز سے بڑھ گیا ہے۔ وَمَا مَنَعَ النَّاسَ أَن يُؤْمِنُوا إِذْ جَاءَهُمُ الْهُدَى وَيَسْتَغْفِرُوا رَبَّهُمْ إِلَّا أَن تَأْتِيَهُمْ سُنَّةُ الْأَوَّلِينَ أَوْ يَأْتِيَهُمُ الْعَذَابُ قُبُلًا۔ اور جب لوگوں کے پاس ہدایت آ چکی تو اب انہیں ایمان لانے اور اپنے رب سے معافی مانگنے سے اس مطالبے کے سوا کوئی اور چیز نہیں روک رہی کہ ان کے ساتھ بھی پچھلے لوگوں جیسے واقعات پیش آ جائیں یا عذاب ان کے بالکل سامنے آ کھڑا ہو۔ ان لوگوں پر ساری حجتیں تو تمام ہو چکی، اب ان کے پاس اپنے کفر پر اس کے سوا کوئی دلیل باقی نہیں رہی کہ یہ پیغمبر سے مطالبہ کرتے ہیں کہ جیسا عذاب پچھلی امتوں پر آیا تھا، اگر ہم باطل پر ہے تو ویسا ہی عذاب ہم پر لا کر دکھاؤ۔ اب ان کے پاس کہنے کے لیے بچا کیا ہے نا، ساری حجتیں تو ان پر تمام ہو چکی، اب بات تو پھر بھی ماننی نہیں ہے، تو یہی کہیں گے کہ ٹھیک ہے، تم جس عذاب سے ہمیں ڈرا رہے ہو تو جو ہے وہ اگر کل آنا ہے تو آج آ جائے، اگر ہم حق پر نہیں ہے تو عذاب ہم پر مسلط ہو جائے، اگر ہم باطل پر ہے تو ویسا ہی عذاب ہم پر لا کر دکھاؤ۔ آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ پیغمبروں کا کام اپنے اختیار سے عذاب نازل کرنا نہیں ہوتا، وہ تو لوگوں کو عذاب سے متنبہ کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کا معاملہ یہ ہے کہ وہ نافرمانوں پر فوراً عذاب نہیں بھیجتا، بلکہ اپنی رحمت کی وجہ سے انہیں مہلت دیتا ہے، تاکہ اس مہلت کے دوران جن کو ایمان لانا ہو وہ ایمان لے آئیں۔ البتہ اس کی طرف سے نافرمانوں کو عذاب دینے کے لیے ایک وقت مقرر ہے،
جب وہ وقت آئے گا تو کوئی اس عذاب کو ٹلا نہیں سکے گا۔ تو یہ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت ہے کہ فوراً عذاب نہیں بھیجتے اللہ سبحانہ و تعالیٰ، ایک وقت تک، ایک مدت تک مہلت دیتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہ اس مدت کے دوران جنہیں ایمان لانا ہو ایمان لے آئیں، جنہیں توبہ کرنی ہو تو توبہ کر لیں۔ یہ بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس لیے کہتے ہیں نا، اللہ بڑے کریم ہیں، بڑے رحیم ہیں، بڑے غفور الرحیم ہے، اس کی رحمت کو تو بیان بھی نہیں کیا جا سکتا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں آگے وَمَا نُرْسِلُ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ وَيُجَادِلُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِالْبَاطِلِ لِيُدْحِضُوا بِهِ الْحَقَّ وَاتَّخَذُوا آيَاتِي وَمَا أُنذِرُوا هُزُوًا۔ اور ہم پیغمبروں کو صرف اس لیے بھیجتے ہیں کہ وہ مومنوں کو خوشخبری دے اور کافروں کو عذاب سے متنبہ کرے۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ انبیاء علیہ السلام کا کام جو ہے اپنے اختیار سے عذاب کو لانا نہیں ہے، لہذا تمہارا ان سے مطالبہ کرنا یہ ہے ہی درست نہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو سب پتہ ہے کس کو عذاب دینا ہے، کس کو عذاب نہیں دینا ہے، کب دینا ہے، عذاب کا کیا وقت رہے گا۔ اور جن لوگوں نے کفر اپنا لیا ہے وہ باطل کا سہارا لے کر جھگڑا کرتے ہیں تاکہ اس کے ذریعے حق کو دگمگا دیں، اور انہوں نے میری آیتوں کو اور انہیں جو تنبیہ کی گئی تھی اس کو مذاق بنا رکھا ہے۔ یعنی یہ اللہ کے عذاب کا گویا انکار کر رہے ہیں یا مذاق اس کا اڑاتے ہیں۔ تو کوئی نہیں، جو ہے انہیں اگر مذاق لگتا ہے تو جب آ جائے گا تو آنکھیں جو ہے پھٹی کی پھٹی جو ہے نا رہ جائے گی، حالانکہ انہیں اس سے عبرت لینی چاہیے، تو بجائے اس عبرت لینے کے مذاق اڑاتے ہیں۔ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ فَأَعْرَضَ عَنْهَا وَنَسِيَ مَا قَدَّمَتْ يَدَاهُ إِنَّا جَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَن يَفْقَهُوهُ وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا وَإِن تَدْعُهُمْ إِلَى الْهُدَى فَلَن يَهْتَدُوا إِذًا أَبَدًا۔ اور اس شخص سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جسے اس کے رب کی آیتوں کے حوالے سے نصیحت کی جائے تو ان سے منہ موڑ لے اور اپنے ہاتھوں کے کرتوت کو بھلا بیٹھے۔ حقیقت یہ ہے کہ ہم نے ان لوگوں کے کرتوت کی وجہ سے ان کے دلوں پر غلاف چڑھا دیے ہیں، جن کی وجہ سے وہ اس قرآن کو نہیں سمجھتے، اور ان کے کانوں میں ڈانٹ لگا دی ہے، اور اگر تم انہیں ہدایت کی طرف بلاؤ تب بھی وہ صحیح راستے پر ہرگز نہیں آئیں گے۔ وَرَبُّكَ الْغَفُورُ ذُو الرَّحْمَةِ، اللہ ایسی سختی سے ہماری حفاظت فرماوے۔ یہ بہت بڑی محرومی ہے انسان کے لیے، بہت بڑی محرومی ہے کہ اس کے اوپر غلاف چڑھا دیا جائے یا اس کے کانوں میں جو ہے نا ڈانٹ لگا دی جائے۔ وَرَبُّكَ الْغَفُورُ ذُو الرَّحْمَةِ، کیونکہ اگر یہ ہوگا تو کوئی بات اثر ہی نہیں کرے گی۔ وَرَبُّكَ الْغَفُورُ ذُو الرَّحْمَةِ لَوْ يُؤَاخِذُهُم بِمَا كَسَبُوا لَعَجَّلَ لَهُمُ الْعَذَابَ بَل لَّهُم مَّوْعِدٌ لَّن يَجِدُوا مِن دُونِهِ مَوْئِلًا۔ اور تمہارا پروردگار بہت بخشنے والا، بڑا رحمت والا ہے۔ جو کمائی انہوں نے کی ہے اگر وہ اس کی وجہ سے انہیں پکڑنے پر آتا تو ان کو جلد ہی عذاب دے دیتا، لیکن ان کے لیے ایک وقت مقرر ہے جس سے بچنے کے لیے انہیں کوئی پناہ گاہ نہیں ملے گی۔ وَتِلْكَ الْقُرَىٰ أَهْلَكْنَاهُمْ لَمَّا ظَلَمُوا وَجَعَلْنَا لِمَهْلِكِهِمْ مَوْعِدًا۔ یہ ساری بستیاں تمہارے سامنے ہیں، جب انہوں نے ظلم کی روش اپنائی تو ہم نے ان کو ہلاک کر ڈالا، اور ان کی ہلاکت کے لیے بھی ہم نے ایک وقت مقرر کیا ہوا تھا۔ ہاں اب تمہیں مذاق لگ رہا ہے نا، یہ دیکھ لو نا تمہارے راستے میں ایک کھنڈرات ہیں، یہ کن کے ہیں؟ تم سے زیادہ طاقتور لوگ تھے، ان کا وقت آ گیا تو پھر جو ہے ہلاک کر دیا گیا۔ ابھی جو تمہارے اوپر عذاب نہیں آ رہا ہے تو اسے تمہیں جری اور بہادر نہیں ہو جانا چاہیے، یا اپنے آپ کو حق پر نہیں سمجھ لینا چاہیے کہ اللہ کی پکڑ نہیں آ رہی اس بات کی علامت ہے کہ ہم جو ہے حق پر ہیں، یا جو تم مطالبہ کر رہے ہو کہ ٹھیک ہے اگر ہم باطل پر ہیں حق پر نہیں ہے تو وہ عذاب جو پچھلے لوگوں پر آیا ہم پر بھی آ جایا کرتے۔ تو انبیاء علیہ السلام کا کام نہیں ہے عذاب کو لانا، یہ اللہ کے اختیار میں ہے، یہ اللہ کی شان کریمی ہے، شان رحمت ہے کہ تمہیں مہلت دے رہا ہے، ڈھیل دے رہا ہے، ورنہ یہ کھندرات تمہارے سامنے جو ہیں یہ تمہیں بتا رہے ہیں کہ جو ہے ان کا کیا حشر ہوا۔
تمہارا بھی وقت آ جائے گا تو تمہارے ساتھ بھی وہی ہوگا۔ تو یہ نہیں سمجھ لینا چاہیے کہ اگر تمہارے اوپر یہاں پر پکڑ نہیں آ رہی ہے تو پھر بعد میں جو ہے تم بچ کے نکل جاؤ گے، نہیں 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 نہیں۔ اس لیے فرمایا یہ ساری بستیاں تمہارے سامنے ہیں، جب انہوں نے ظلم کی روش اپنائی تو ہم نے ان کو ہلاک کر ڈالا، اور ان کی ہلاکت کے لیے بھی ہم نے ایک وقت مقرر کیا ہوا تھا۔ یہ اللہ کی رحمت ہے کہ وہ فوراً پکڑ نہیں کرتا ہے، بلکہ بندوں کو مہلت دیتا ہے۔ ہم اس مہلت سے غلط فائدہ نہ اٹھائیں، یا اس کو مطلب جو ہے نعوذ باللہ اللہ کی کمزوری نہ سمجھیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو پکڑ کرنے پر آوے تو ان بطش ربک لشدید، اللہ تیرے رب کی پکڑ تو بڑی سخت ہے، لیکن اللہ کی شان کریمی ہے، شان رحمت ہے۔ بہرحال یہ جو ہے سورہ کہف کا 8واں رکوع تھا، 6 آیتوں پر مشتمل۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمارے اس مبارک سلسلے کو قبول فرماوے، نجات بخشش کا ذریعہ بناوے، کہنے سننے سے زیادہ جو ہے نا عمل کی توفیق عطا فرماوے۔ اب آگے جو ہے موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کا جو ہے واقعہ تفصیل کے ساتھ آ رہا ہے۔ ساری تفصیلات انشاءاللہ تعالی آپ کے سامنے آئندہ کل آئے گی۔ لمبا واقعہ ہے، چلتا رہے گا انشاءاللہ العزیز۔ اللہ ہمارے اس سلسلے کو قبول فرماوے، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔